अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आईनी तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ हुई और उस तश्कील नौ के बाद अब आईनी बेंच बन चुका है, जिसको अगर यूं कहा जाए कि ये एक तरह से अस्करी बेंच है तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इस बेंच के हवाले से, इस बेंच के सरबराह के हवाले से हमारे बहुत सारे पहुंचाए हुए सहाफ़ी दोस्त जो रोजनामा सरकार से वाबस्ता है और इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है, इस्टेब्लिशमेंट के छोटे छोटे एलामिये भी वो अपने पैगामात और अपने ट्वीट्स के जरिए जारी करते रहते हैं। उन्होंने बहुत पहले, तकरीबन 2 हफ्ते पहले ही जस्टिस अमीनुद्दीन के नाम की जमानत दे दी थी। उस हवाले से बाकायदा ऐलान कर दिया था कि जो आईनी बेंच बनेगा उसके सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन होंगे। अब ये सब कुछ तो कर लिया हुकूमत ने, लेकिन निज़ाम को जमानत फिर भी नहीं मिल सकी। एक खौफ, एक खदशा हर सूरत बरकरार है। अगरचे इस हवाले से वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हुकूमत को एक तरह से जमानत मिल चुकी है, जो खतरा मंडला रहा था वो खत्म हो चुका है। इसकी सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि आईनी तरमीम के तहत नया बेंच बनाने के अगले ही रोज हुकूमत के लिए एक और बड़ी खौफनाक खबर सामने आ चुकी है, जिसकी वजह से हुकूमत एक बार फिर गर्म पानियों में उतर चुकी है। और ये गर्म पानी शायद अब ठंडा नहीं होगा बल्कि मजीद गर्म होगा। एक ऐसी ताज़ा तरीन अपडेट वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हुकूमत इस वक्त कहां खड़ी है। तो आगाज करते हैं कि वफाकी हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाया, उसकी तश्कील नौ की 26वीं आईनी तरमीम के तहत, और पहली बार जुडिशल कमीशन के अंदर हुकूमत ने अपने लोग बिठाए, यानी पार्लियामान के लोग, और वाज़े तौर पर अक्सरियत हासिल की। और इस अक्सरियत, बल्कि अगर यूं कहा जाए कि ये अस्करियत हासिल की गई इस बेंच के जरिए, और इस अस्करियत के जरिए जस्टिस अमीनुद्दीन को जो आईनी बेंच है उसका सरबराह मुकर्रर किया गया। जहां हमारे जो पहुंचाए हुए साफी दोस्त हैं, खास तौर पर हमारे रावी दोस्त हसन अयूब, वो मेरे बड़े अच्छे कुलीग भी हैं, बड़े भाई की तरह हैं, और उन्होंने भी इस हवाले से ट्वीट्स किए हुए हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन जो है वो आईनी बेंच के सरबराह बनेंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि इन सहाफ़ियों को आज से 15-16 रोज पहले किसने कहा था कि जस्टिस अमीनुद्दीन ही आईनी बेंच के सरबराह बनेंगे? इसका मतलब ये है कि आईनी तरमीम की मंजूरी से पहले, जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ से पहले ये फैसला हो चुका था कि जस्टिस अमीनुद्दीन ही सुप्रीम कोर्ट के दूसरे चीफ जस्टिस, और बल्कि तगड़े चीफ जस्टिस होंगे, क्योंकि इस वक्त जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है याह्या खान अफरीदी, वो एक सेशन जज के बराबर उनकी औकात हैसियत रह गई है। वो सिर्फ जमानत के मामूली केस सुनेंगे, वो सिर्फ मुलाजमत के हवाले से मामूली केस सुनेंगे, वो सिर्फ 3 मरले और 5 मरले के जो जमीन के तनाज़ात हैं वो बैठकर सुनेंगे, वो सिर्फ जो मामूली झगड़े और जमानत के केसेस हैं वो बैठकर सुनेंगे, जबकि तमाम तर अहम आईनी और कानूनी तशरीह वाले मामलात इस वक्त वो जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में बनाए गए उस अस्करी बेंच के जज सुनेंगे, जिनके हवाले से हमारे बहुत सारे सहाफ़ी दोस्त काफ़ी रोज़ पहले ही भी ये बता चुके थे कि इस बेंच के सरबराह कौन होंगे, और एग्जैक्टली वही हुआ। और मैंने इस हवाले से आपको बताया भी था कि एक पूरा वीला किया था कि जस्टिस अमीनुद्दीन के ऐसे कौन कौन से अस्करी फैसले हैं जिसकी बुनियाद पर उनकी सीवी बहुत ज़्यादा तगड़ी बनती है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनती है। उनकी सीवी के अंदर कुछ ऐसे ऐसे नगीने फिट हैं जिसके तहत उनका जो बतौर सरबराह है, प्रिजाइडिंग जज आईनी बेंच का, वो बनने के इम्कानात बहुत ज़्यादा है। ये अगर आप पिछले हफ्ते की एक वीडियो जाकर मेरी टाइमलाइन पर भी तलाश करें तो उसके अंदर मैंने बताया था कि वो कौन कौन से ऐसे फैसले हैं, 8 ऐसे अहम फैसले, 8 ऐसे अहम मुकदमात जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन शामिल रहे, जिसकी सरबराही वो करते रहे, जिसमें उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त की जो पीडीएम हुकूमत थी उसकी इमा पर वो फैसले दिए, और कैसे जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को टारगेट किया गया, कैसे उनको इंतकाम का निशाना बनाते हुए जुडिशल काउंसिल के जरिए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। ये सारे अहम मामलात में जस्टिस अमीनुद्दीन ही मेन किरदार थे। बहरहाल अब जस्टिस अमीनुद्दीन जो है वो चीफ जस्टिस प्रिजाइडिंग जज बन चुके हैं आईनी बेंचेस के, और इसी हवाले से जो ख्वाजा आसिफ है, अब देखें ना कि आपने एक काम गलत किया, उस गलत काम की आप दिफा जो है ना वो करने की बजाय बल्कि खुल के आप उसके हक में आ रहे हैं कि देखिए हमने बड़ा तीर मार लिया है, हमारे लिए खतरा खत्म हो चुका है, अब निज़ाम जो है वो उसको जमानत मिल गई है। लेकिन निज़ाम को जमानत नहीं मिली। वो जो कहा जा रहा था कि फोन की घंटी बजेगी, वो फोन की घंटी बजने का वक्त आ चुका है। जिन्होंने फोन करना है वो एक मिस कॉल देंगे और यहाँ बहुत बहुत सौ की धोतियां जो है
وہ شاید زمین پر گر پڑیں گی، کیونکہ یہ جس کے سہارے بیٹھے ہوئے تھے وہ جا چکے ہیں، اور اس کے بعد اب ان کی طبیعت بھی خراب ہونا شروع ہو جائے گی، اب یہ بیمار بھی ہونا شروع ہو جائیں گے، اب ان کو بیرون ملک جانا بھی یاد آ جائے گا، اب ان کی طبیعت ناساز رہنے لگے گی، اب ان کے بیماریاں جو پچھلے 2.5 سال سے بالکل یہ ٹھیک تھے، 9 اپریل 2022 کی رات سے آج تک ان سب کی جو بیماریاں ٹھیک تھیں، کبھی منظر عام پر نہیں آئی تھی، اچانک آپ کو ان سب کی وہ بیماریاں بھی دوبارہ بیدار ہوتی نظر آئیں گی، وہ دوبارہ بیماریاں بھی ان کی، اور وہ زخم بھی کھل جائیں گے، وہ تکلیفیں بھی لوٹ آئیں گی، اور پھر یہ بیرون ملک بھاگنے کی کوشش کریں گے، اور اس ملک اور قوم کے ساتھ جو ظلم، زیادتی اور جبر یہ کر چکے ہیں، اس کا کسی نہ کسی کو تو ہر صورت جواب دینا پڑے گا۔ جو اس ملک کی تباہی اور بربادی کے ذمہ دار ہیں وہ بیرون ملک بھاگ بھی جائیں تو ان کو واپس لا کر ان کو عبرت کا نشان بنانا پڑے گا۔ اب جو وزیر دفاع ہے خواجہ آصف اپنے منہ اقرار کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ جرم کیا، ہم اس میں شریک تھے، یہ ہماری نیت تھی اور اس مقصد کے تحت ہم نے کیا۔ آپ ذرا یہ خواجہ آصف صاحب کا یہ بیان سنیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ پلاننگ انہوں نے کیسے کی تھی اور ان کا اصل ٹارگٹ در حقیقت کیا تھا، جو صرف اور صرف عدالت کے اندر اپنی عدالت بنانا تھا۔ ایک سٹیٹمنٹ جو آپ نے کچھ عرصہ پہلے کہا ہمارے شو پہ، پھر اس کے بعد اس کی بڑی بازگشت رہی کہ اکتوبر جو ہے اس کے اندر حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے، کیا ہم یہ سمجھے کہ اکتوبر گیا تو وہ خطرہ بھی ختم ہو گیا اور یہ سارے محاذ آپ نے سر کر لیے؟ دیکھیں، جب میں نے یہ آپ کے پروگرام میں یہ کہا تھا، مجھے یہ سارے جو رکاوٹیں تھیں یا ہرڈلز تھے یا مختلف رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے جو ہماری سوچ تھی یا اس سلسلے میں جو ہم پلاننگ کر رہے تھے، میرے ذہن میں وہ سب کچھ تھا۔ جب تک یہ ساری ایکسرسائز کمپلیٹ نہ ہوتی جس طرح آپ نے ابتدائیہ میں کہا ہے، تب تک وہ خطرہ جو ہے ہمارے سر پہ منڈلاتا رہے گا۔ آپ دیکھیں کہ باوجود اس بات کے کہ پارلیمنٹ میں 2/3 جو ہے بڑی تھن میجورٹی کے ساتھ ہم نے پاس کی، ایک ووٹ جو ہے وہ زیادہ تھا 2/3 سے، یا 2 ووٹ زیادہ تھے دونوں ہاؤسز میں، اور ایک اٹیمپٹ ہم نے کیا، ہمارے پاس ووٹ مکمل نہ ہوئے، اس کے بعد ہم نے دوبارہ اجلاس بلا کے جو ہے وہ ووٹ جو ہے جب مکمل ہوئے تو تب مختلف پارٹیوں کے ساتھ جو ہے ہمارے رابطے چلتے رہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جو ہے لاتعداد جو ہے بار ان سے ریکویسٹ کرنی پڑی، ان کے پاس جانا پڑا۔ تو یہ سارے مرحلے جو ہیں آہستہ آہستہ عبور ہوئے، اور جو میں نے آپ کے جس طرف نشاندہی کی تھی آپ کے پروگرام میں، وہ خطرہ جو ہے ٹل گیا۔ لیکن ایک پارلیمانی جمہوریت میں جو ہے خطرات جو ہے ہمیشہ رہتے ہیں، چاہے آپ جتنے مرضی مضبوط ہو جائیں، اور خصوصاً پاکستان ایک ایسی پالیٹی ہے یا ایک ایسی ریاست ہے جس میں کبھی بھی جو ہے ٹیکن فور گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے، اس بات کی کبھی بھی جو ہے ضمانت نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس میجورٹی ہے اور اس کے بعد بھی جو ہے آپ کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ تو یہ جناب خواجہ آصف کا بیان آپ نے سنا کہ وہ خطرہ جس کا یہ اظہار کرتے رہے ٹی وی چینلز پر آ کر، وہ خطرہ اب ٹل چکا ہے، لیکن ساتھ ہی ان کو یہ خدشہ بھی موجود ہے کہ یہ خطرہ کہیں نہ کہیں اس وقت بھی دبا ہوا ہے اور کسی بھی وقت یہ سر اٹھا سکتا ہے، اور یہ خطرہ جو ہے وہ اب امریکہ میں ہونے والے تازہ ترین انتخابات کے بعد یہ خطرہ ایک بار پھر نہ صرف سر اٹھائے گا بلکہ ایک بڑا ہی خوفناک صورت میں یہ سامنے آئے گا، اور ایک ایسی خوفناک شکل و صورت جو اس پی ڈی ایم کے غلاموں کو شاید ان کی چیخیں نکلوا دے گی۔ جو ظلم، جبر، جو فسطائیت کا بازار گزشتہ 2.5 سال سے اس ملک پر مسلط ہے، کہیں نہ کہیں اب بہت جلد اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچنا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کو کوئی بہت جو ہے وہ لاڈ پیار نہیں کرنا، پاکستان پر کوئی نوازشیں نہیں کرنی، لیکن اگر ڈونلڈ ٹرمپ صرف اتنا ہی کر دے کہ پاکستان کے اندر جو بنیادی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، جو عوام کے مینڈیٹ کی توہین ہو رہی ہے، اور اس طرح جو بیڈ گورننس کی ایک ایسی جو ہے وہ تاریخ رقم کی جا رہی ہے جو شاید اس سے پہلے دنیا کے کسی ملک میں اس طرح کی بدترین حکومت کی مثال نہ ملتی ہو، اگر صرف یہی رک جائے اور ہر چیز آئین اور قانون کے مطابق ہونے لگ جائے تو پھر بھی پاکستان بہت جلد ان سارے حالات سے ریکور ہو سکتا ہے۔ جو شرائط لگائی جا رہی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی شکست کے حوالے سے، وہ ساری شکست
وہ ساری شرائط جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں, ناکام ہو چکی ہیں, شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے, اور اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت شدید مشکلات کا شکار ہوتی ہوئی ایک بار پھر نظر آتی ہے. جو بائیڈن کے ذریعے اور ان کی حکومت کے سہارے پر یہ سارے ہی امریکی غلام کھڑے تھے, اب وہ حکومت ختم ہو چکی, نئے جو صدر ہیں ان کا تقریباً انتخاب ہو چکا, اور صرف 3 ووٹوں کی کمی رہ گئی تھی. ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس 267 ووٹ وہ حاصل کر چکے ہیں. حکومت بنانے کے لیے انہیں 270 ووٹ درکار ہیں, اور ابھی ریاست الاسکا اور جو دیگر 3 حلقے ہیں وہاں سے رزلٹ آنا باقی ہیں, اور جو تاریخ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو جماعت ہے وہ ان تمام حلقوں سے 1964 سے مسلسل جیتتی آ رہی ہے. تو اس لیے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ بہت جلد حکومت بنانے کی پوزیشن پر آ چکے ہوں گے, اور اس کے بعد اس ملک کے اندر یا اس کے جو سیاسی حالات ہیں اس کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں یہ ہمیں چند روز کے اندر ہی شاید اس کا اندازہ ہو جائے گا. میں نے جیسے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے نہ تو عمران خان کو رہا کروانا ہے, نہ عمران خان ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پر جیل سے باہر آئیں گے. عمران خان نے اپنے مقدمات لڑ کر اپنے یہ جیلی مقدمات ختم کروا کر عدالتوں سے آنا ہے, لیکن اس کے صرف یہ اگر ہو جائے کہ عمران خان کے مقدمات آئین اور قانون کے مطابق چلے, وہ آئین اور قانون کے مطابق ان پر عمل درآمد ہو, شفاف ٹرائل کا حق ملے, ان کو اپنے دفاع کا بھرپور حق دیا جائے, تو پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ مقدمات کیسے اپنے منطقی انجام تک پہنچتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. تو یہ وہ تازہ ترین اپڈیٹس ہیں جس کے اثرات ابھی سے ریاست پاکستان کے اندر بھی اس بھوکمپ کو, اس زلزلے کو جو امریکہ سے صدارتی الیکشن کی صورت میں پیدا ہوا ہے, اب اس کے جو آفٹر شاکس ہیں وہ پاکستان تک پہنچ چکے ہیں, اور یہاں بیٹھے ہوئے وہ بیگرز کینٹ بی چوزرز والے جو نمونے ہیں ان کو بھی شاید یہ چیز اب یہاں محسوس ہو رہی ہے. ڈر خطرہ پہلے سے زیادہ بڑھ چکا ہے, اور جو کہا جا رہا تھا کہ ہم نے نظام کی ضمانت لے لیا, ڈر خطرہ ٹل چکا ہے, وہ ٹلا نہیں ہے, بلکہ اب وہ پہلے سے زیادہ بھیانک صورت میں ان کے سامنے آ کھڑا ہوا ہے. اس حوالے سے آج کی جو تازہ ترین اپڈیٹس ہوں گی امریکی الیکشن کے حوالے سے وہ ساری آپ کے سامنے رکھیں گے, اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ امریکی انتخابات کی صورت میں ممکنہ طور پہ پاکستان پر آنے والے مزید جو اثرات ہوں گے وہ کیا ہوں گے, اور ان اثرات کے نتیجے میں پاکستان کا سیاسی, جمہوری, عدالتی اور جو سماجی و اقتصادی ماحول ہے وہ آنے والے دنوں میں کیسے تبدیل ہو سکتا ہے. ایک الگ ویڈیو میں انشاءاللہ ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سعید بلوچ کو اجازت دیں, اللہ حافظ.